قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی نہ صرف تصدیق اور تائید کرتا ہے بلکہ قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کا محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اے محمد ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنَ الْكِتَابِ، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس قرآن کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس آیت میں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ پچھلی کتابوں میں یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ملاوٹوں سے پاک ان کتابوں کا جو ڈیٹا آج موجود ہے قرآن صرف ان کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں کے بجائے اس آیت میں الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اور وہ تمام کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں سب کی سب فی الاصل ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی ان کا آتھر یعنی مصنف ہے، ایک ہی ان کتابوں کا مدعا مقصد ہے، ایک ہی ان کتابوں کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے، سینٹنسز کا ہے، جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف قوموں، لوگوں اور مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی۔ بس حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں بلکہ تائید کرنے والی ہیں، معید ہیں، تردید کرنے والی نہیں بلکہ تصدیق کرنے والی ہیں، بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ قرآن ان کتابوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور قرآن اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ اصل میں آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے مہیمن، عربی میں حمین، یحمین اور حمینہ، اس کے جو الفاظ ہیں وہ حفاظت کرنے، نگرانی کرنے، شہادت، امانت، تائید اور حمایت کے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ آدمی نے فلاں چیز کی حفاظت اور نگہبانی کی۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں لے کر محفوظ کر لیا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا ان دائن فہمینو، یعنی میں دعا کرتا ہوں تم تائید میں آمین کہو۔ اسی سے لفظ ہیمان ہے جسے اردو میں ہمیانی کہتے ہیں، یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے۔ بس قرآن کو الکتاب پر مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ان تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تھیں اپنے اندر لے کے محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن ان کتابوں پر نگہبان ہے اس معنی میں کہ اب ان آسمانی کتابوں کی جو برحق تعلیمات ہیں ان کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا، اور قرآن ان کی تائید بھی کرتا ہے، معید ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کا کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی ویریفیکیشن یعنی تصدیق ہوتی ہے۔ قرآن ان پر گواہ بھی ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے، مکسنگ ہو گئی ہے، قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء اور تمام کتابوں کا دین ایک ہے اور یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے آئے ہیں تو شریعت کی تفصیلات میں ان کے درمیان فرق کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ عبادت کی صورتوں میں، حرام اور حلال کی لمیٹیشن یعنی قیود میں، اور قوانین تمدن و معاشرت کے فروع میں مختلف انبیاء اور کتب آسمانی کی شریعتوں کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے 4 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، صرف شریعت کے اختلاف کو اس بات کی دلیل قرار دینا غلط ہے کہ شریعتیں مختلف مآخذ سے ماخوذ اور مختلف سرچشموں سے نکلی ہوئی ہیں۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زمانوں اور مختلف حالات میں مختلف ضابطے مقرر فرمائے۔ نمبر 2، بلا شبہ یہ ممکن تھا کہ شروع ہی سے تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر کے سب کو ایک امت بنا دیا جاتا، لیکن وہ فرق جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی شریعتوں کے درمیان رکھا اس کے اندر دوسری بہت سی مصلحتوں کے ساتھ ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ جو لوگ اصل دین اور اس کی روح کو اور حقیقت کو سمجھتے ہیں اور دین میں ان ضوابط کی حقیقی حیثیت کو جانتے ہیں اور کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہے، وہ حق کو جس صورت میں بھی وہ آئے گا پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے پچھلے احکام کی جگہ بعد کے احکام تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوگا، کوئی جھجک نہ ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ روح دین سے بیگانہ ہیں اور ضوابط اور ان کی تفصیلات ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر خود اپنے حاشیے چڑھا کر ان پر جمود اور تعصب اختیار کر لیا ہے، وہ ہر اس ہدایت کو رد کرتے چلے جائیں گے جو بعد میں خدا کی طرف سے آئے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کو ممیز یعنی ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ آزمائش ضروری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں میں اختلاف رکھا ہے۔ نمبر 3، تمام شریعتوں سے اصل مقصود نیکیوں اور بھلائیوں کو پاتا ہے، اور وہ اسی طرح حاصل ہو سکتی ہیں کہ جس وقت جو حکم خدا ہو اس حکم خدا کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا جو لوگ اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے شریعت کے اختلافات اور مناہج کے فروغ پر جھگڑا کرنے کی بجائے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ مقصد کی طرف اس راہ سے پیش قدمی کرے جس کو اللہ تعالیٰ کی منظوری حاصل ہو۔ نمبر 4، جو اختلافات انسانوں نے اپنے جمود، تعصب، ہٹ دھرمی اور ذہن کی اپج سے خود پیدا کر لیے ہیں ان کا آخری فیصلہ نہ مناظرے کی مجلس میں ہو سکتا ہے نہ میدان جنگ میں۔ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا جبکہ حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی اور لوگوں پر راز فاش ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں وہ عمریں کھپا کر دنیا سے آئے ہیں ان کی تہ میں حق کا جوہر کتنا تھا اور باطل کے حاشیے کس قدر۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس اے محمد تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا بھی منحرف نہ کرنے پائیں، ہٹا نہ پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی سزا میں ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا لفظ اس آیت میں اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے، کیونکہ اسلام کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے۔ اس کے اپوزٹ ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ عرب کے اسلام کے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا دور اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں علم کے بغیر صرف وہم، قیاس، گمان یا خواہشات کی وجہ سے انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر لیے تھے۔ یہ طریقہ کار، طرز عمل، بیہیویئر جہاں جس دور میں بھی انسان اختیار کریں گے اسے بہرحال جاہلیت کا ہی طرز عمل کہا جائے گا۔ مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے وہ صرف ایک جزوی علم ہے، یعنی کہ پارشل نالج، اور کسی معنی میں بھی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کے دیے ہوئے علم سے یعنی وحی سے بے نیاز ہو کر جو نظام زندگی اس جزوی علم یعنی پارشل نالج کے ساتھ زن، وہم، قیاس اور خواہشات کی آمیزش کر کے بنا لیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح جاہلیت کی تعریف میں آتے ہیں جس طرح پچھلے زمانوں کے قدیم زمانے کے جعلی طریقے اس تعریف میں آتے تھے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق، دوست، ساتھی، کمپینین نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا ساتھی بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔